ایک روایت یاد آ گئی مجھے. حضور کی ہجرت سے پہلے حضور ابھی مکے میں تھے. حضور کے آس پاس رہنے والے بعض حضرات پہلے پہنچ گئے تھے مدینے. کسی شخص نے، ایک بہت مشہور نام ہے، کسی شخص نے پوچھا کہ تم ہمارے لیے شمائل پیغمبر بیان کر سکتے ہو؟ دیکھیے، عشق اور محبت اور انس کی کیفیت یہ ہوتی ہے نا، جب آپ نے کسی کو نہ دیکھا ہو تو بار بار پوچھتے ہیں وہ کیسے ہیں، چہرہ کیسا ہے، بتاؤ تو صحیح، رنگ کیسا ہے، ان کی زلفیں کیسی ہیں. شکل و شمائل کے بارے میں عموماً سوال ہوتا ہے. اپنے محبوب کے بارے میں جسے دیکھا نہ ہو جستجو رہتی ہے. اور جو ہمارا معشوق حقیقی ہے اس کی محبت میں یہ جستجو ہی ہے کہ جس کا نام زندگی ہے. کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے. اس معشوق حقیقی، اس محبوب حقیقی، اس حقیقت الحقائق کی جستجو ہے جس کا نام زندگی ہے. جہاں یہ جستجو ختم ہو جائے وہیں موت طاری ہو جاتی. کاش یہ جملہ محفوظ رہ جائے اور جوانوں کے ذہن میں. اس کی جستجو ہے، اسی کا نام زندگی ہے. زندگی اسی کی جستجو کا نام ہے. یعنی جستجو اور زندگی ایک حقیقت کے دو نام ہیں. زندگی جستجو ہے، مگر کس کی جستجو؟ ارے ہم مادی چیزوں کی تلاش میں اپنے قدم سے سفر کرتے ہیں، لیکن یہ سانسوں کے ذریعے سے جو سفر ہوتا ہے یہ ایک علامت ہے کہ ہم اپنے باطن وجود اور ظاہر وجود کے ساتھ کسی کی جستجو میں رواں دواں ہیں، اور اسی کا نام زندگی ہے. اسی کا نام زندگی ہے. بہرحال تو یہ پروردگار عالم کی جستجو اپنی جگہ، لیکن اس کے جو نمائندے ہوتے ہیں پیغمبر خاتم صلی اللہ علیہ وآلہ، مظہر کامل حقیقت الحقائق، مظہر کامل حقیقت الحقائق. تو اعلان ہو چکا، مبعوث ہو چکے ہیں، وہاں بہت سے لوگ ایمان لا چکے تھے مدینے میں. جب بعض ایسے اصحاب سے پوچھا گیا ہے کہ جو بہت سے مقامات پر ساتھ رہے ہیں، تنہائی میں بھی، میدان میں بھی، گھر میں بھی، مسجد میں بھی، کہا جاتا ہے کہ ایسے ایسے مقامات پر ساتھ رہے. کہا جاتا ہے ایسے ایسے مقامات پر ساتھ رہے جہاں ان کے علاوہ کوئی اور نہ تھا. اس قدر قریب رہنے کے باوجود جب پوچھا گیا کہ بھئی ان کے شکل و شمائل کیسے ہیں، کہا یہ مجھ سے نہ پوچھو، یہ پوچھنا ہو تو بس کوئی بتا نہ سکے گا سوائے علی کے. وقت کم ہے، آج جی بھر کے پڑھ نہیں سکوں گا، مگر میں سمجھتا ہوں اسی جملے پہ مجلس فضائل کے باب میں تمام ہو گئی. ایک سوال پر آپ کے ذہنوں کو مزید جستجو کی طرف دعوت دے رہا ہوں. جو ساتھ رہتا ہو برابر مسلسل اور ظاہر پیغمبر کی تصویر کشی نہ کر سکے، وہ سیرت پیغمبر کیا بیان کرے؟ صلوات پڑھ دیں محمد و آلہ.
کیا مقام عبرت ہے، کیا مقام عبرت ہے. اٹھتے بیٹھتے ساتھ ہیں. ارے کہا جاتا ہے غاروں میں بھی ساتھ تھے. جنگوں میں بھی میدان جنگ میں جا کر دشمنوں سے تیغ زنی نہیں کرتے تھے، اکثر وہیں رہتے تھے جہاں پیغمبر رہتے تھے. اس قدر ساتھ اور قریب رہنے کے باوجود اٹھتے بیٹھتے رسول کے ساتھ ہیں. ظاہری شکل و شمائل کے بارے میں پوچھا گیا ہے، فرمایا اسے میں نہیں بیان کر سکتا، اور یہ بھی خود اعتراف کیا کوئی نہیں بیان کر سکے گا، پوچھنا ہو تو علی سے پوچھو. اچھا یہ روایت میں نے عرض کیوں کیا آپ کے سامنے آج؟ صرف ایک بات عرض کرنے کے لیے کہ جب سورج کو آپ نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے تو اس کو نظر بھر کے کیا دیکھیں گے جس کے صدقے میں سورج روشن ہوا. لوگ سمجھتے کہ یہ خطیبانہ جملہ ہے، شاعرانہ مبالغہ ہے. میں نے تاریخ اور حدیث سے آپ کے سامنے شاہد پیش کیا ہے. کوئی نہیں ہے اس روئے زمین پر جس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ بھی نظر بھر کے دیکھا ہو سوائے چشم مشیت کے جس کا نام علی ہے. صلوات پڑھ دیں محمد. تو بہرحال یہ تو اس بات پہ صرف تذکرہ ہو گیا تھا کہ کسی مفکر کا یہ جملہ کتنا اچھا ہے. دو چیزیں ایسی ہیں جسے نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے، ایک سورج اور دوسری موت. موت کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے. اچھا جب موت کو بھی نظر بھر کے نہیں دیکھ سکتے تو پھر اس کو نظر بھر کے کیسے دیکھیں گے جس کے اشاروں پہ موت زندگی اور زندگی موت بن جاتی ہے. کیسے نازک مقام پہ گفتگو آ گئی. یہ مقامات وہ ہیں جو بس سوچتے رہیے اور اپنے پورے وجود کے ساتھ محسوس کرتے رہیے. الفاظ ساتھ نہیں دیتے. کوئی بڑے سے بڑا ادیب ہو، خطیب ہو، شاعر ہو، الفاظ ساتھ نہیں دیتے. اوصاف محمد و آل محمد علیہم الصلاۃ والسلام بیان کرنے کے لیے الفاظ ساتھ نہیں دیتے. بس کچھ کہہ لیتے ہیں ہم لوگ اپنی بساط بھر. ابھی میں نے زندگی کے رنگوں کا تذکرہ کیا اور عرض کیا کہ یہ سورج جو ہے اسے آپ نظر بھر کے دیکھ نہیں سکتے، اور جب جتنا کچھ دیکھتے ہیں تو ایک سفید روشنی نظر آتی ہے، وائٹ لائٹ ہے. یہ ہے اس کا ظاہر، یہ ہے اس کا ظاہری رنگ. اچھا اسی کو آپ سورج کی روشنی کو تحلیل کریں، چاہے وہ قوس قزح کی شکل میں ہو اور چاہے وہ پرزم کی شکل میں ہو. آپ جس شکل میں بھی دیکھیں اسی سفید روشنی سے کہیں سرخ ہے، کہیں ہری روشنی ہے، کہیں بلو روشنی ہے، کہیں زرد روشنی ہے. کتنی روشنیاں ہیں. اس سفید و سادہ رنگ میں یہ پر رنگ باطن ہے اس کا. اس سادہ ظاہر میں یہ پر رنگ باطن ہے. اور ہمارے یہاں بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. انہی زندگی کے انہی نامتناہی رنگوں میں سے کچھ رنگ ایسے ہیں جو باب موت میں چھپے ہوئے ہیں، آئینہ موت میں چھپے ہوئے ہیں. موت زندگی کے مقابلے میں کوئی حقیقت نہیں ہے.
یہ ذہنوں میں رہے. عموماً ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ زندگی الگ ایک حقیقت ہے اور زندگی کے ختم ہو جانے کے بعد موت الگ ایک حقیقت ہے. موت الگ ایک حقیقت نہیں ہے. زندگی ہی کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے موت. زندگی ہی کے رنگوں میں سے ایک رنگ ہے موت، مگر اس کا ظاہر ایک سا لگتا ہے، باطن بہت پر رنگ ہے. اور اسی موت کے ظاہر اور باطن کے رنگوں میں جمالیات موت ہے جو انسان کی نگاہ کو جذب کرتی ہے. موت کی جمالیات، یہ نیا عنوان نہیں ہے، یہ بہت پرانا عنوان ہے. مجھے اس عنوان سے بہت دلچسپی ہے. پروردگار تا دیر سلامت رکھے ہمارے جناب سید نجم الحسن صاحب جعفری کو صحت اور عافیت کے ساتھ. جب 99 میں انہوں نے پہلی مرتبہ دعوت دی تھی کراچی، 29 ذی الحجہ، اس 99 میں وہاں سے جمالیات موت کا عنوان شروع ہوا تھا. اور پھر ہر سال میں مسلسل تقریباً 29 ذی الحجہ کی مجلس میں جمالیات موت ہی کے عنوان کو تھوڑا بہت برتنے کی کوشش کرتا ہوں. تو یقیناً اب اتنی اور اس کے علاوہ لندن میں اور ہندوستان میں اور امریکہ میں مختلف مقامات پر جمالیات موت کے عنوان سے اتنی تقریریں تو ہو چکی ہیں کہ ایک ضخیم کتاب ہو سکتی ہے. لیکن ابھی بہت کچھ باقی ہے اس میں کہنا. دیکھیے، جمالیات موت، ایک سب سے بڑا جمال موت کا یہ ہے، سب سے بڑا حسن موت کا یہ ہے کہ یہ پرکلفت زندگی، فانی زندگی سے انسان کو نکال کے باقی زندگی میں پہنچاتی. موت سفر ہے، اور سفر بھی لا فانی عالم کا سفر. موت سفر ہے اور سفر بھی لا فانی عالم کا سفر. دنیا، فانی دنیا تو بس مہلت ہے تیاری کی. یہ فانی دنیا کی زندگی، یہ بھی کل زندگی نہیں ہے. توجہ برقرار رہے، یہ بھی کل زندگی نہیں ہے. زندگی کا ایک بہت بڑا باب ہے جو ہمارے اس دنیا میں آنے سے پہلے گزر چکا، جس کی طرف کوئی توجہ نہیں کرتا. زندگی کا ایک مختصر سا باب ہے جو یہاں گزارنا ہے، اور زندگی کا ایک نامتناہی باب ہے جو اس کے بعد آنے والا ہے. ان تمام ابواب کے راز کوئی سمجھ نہیں سکتا جب تک کہ باب علم تک نہ پہنچ جائے. اور یہی سبب ہے کہ ہمارے ہاں پروردگار ہمارے بزرگوں کو، آباء و اجداد کو کروٹ کروٹ جنتیں نصیب فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے. کیا تہذیب ہمیں عطا کر گئے ہیں، کیا ثقافت ہمیں دے گئے ہیں، کیا تعلیم ہے، کیا ادب ہے. دنیا سے کوئی گزر جائے مومن تو ہم اس کا غم بھلانے کے لیے اور اس کی روح کو شاد کرنے کے لیے تذکرہ کس کا کرتے ہیں؟ محمد اور آل محمد کا تذکرہ کرتے ہیں. مدینۃ العلم کا تذکرہ کرتے ہیں، باب مدینۃ العلم کا تذکرہ کرتے ہیں، بلکہ ابواب مدینۃ العلم کا تذکرہ کرتے ہیں.